بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ۔ ناظرین محترم، حجر اسود کعبہ شریف کے مشرقی کونے میں نصب ایک کالا پتھر ہے، اور یہ بہت متبرک پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، اور ہمارے اسلام میں اس پتھر کی تعظیم اور تکریم کا حکم کیا گیا ہے۔ حج کرنے کے لیے جو مسلمان جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جو مسلمان بھائی بہن جاتے ہیں، اور طواف کرنے والے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح حجر اسود کو چوم سکے، اسے چھو سکے، اور اسے حجر اسود کو مس کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، اور اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ اپنے چومنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، جو سند صحیح سے ثابت ہے، کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ لیکن ہمارا زمانہ چونکہ تشکیک کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے مسلمات، ان کے جو معتقدات ہیں، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آج کے دور میں اب یہ ایک اور مسئلہ اٹھا دیا گیا ہے کہ حجر اسود کے بارے میں مسلمانوں میں جو یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسی سند صحیح کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے، حضور کا فرمان بھی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تو بنی اسرائیل کی جو ہے وہ روایات ہیں جو ہم تک آ چکی ہیں۔ آپ یہ کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر اس پر ہم تفصیل سے مستند کتابوں سے کلام کرتے ہیں۔ ایک بہت مشہور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے۔ ہر ایک کا یہی ذہن ہے، روایات بھی سنی ہیں، ترمذی کی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور جنتی پتھر ہے۔ اب حاجیوں کا بھی ذہن یہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں تقریباً یہی ذہن ہے۔ تو اب یہ سائل ہمارے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ روایت درست ہے کہ یہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر؟ اور یہ ایک روایت آئی ہے، امام ترمذی اس کو لے کر کے آیا ہے کہ جو حجر اسود ہے یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس روایت پہ امام ترمذی لکھ کے چلے گئے کہ حدیث ان کے نزدیک صحیح روایت۔ تو یہ وہ وجہ ہوئی ہے کہ یہاں سے آغاز ہوا ایک غلط فہمی پھیلنے کے حوالے سے، کہ چونکہ امام ترمذی جو ہے، محققین علماء کرام ذکر کرتے ہیں، وہ متساہل ہے کسی بھی حدیث کی تصحیح کے اندر، لہذا یہ جنت سے آیا پتھر ہے ہمارے دین میں بالکل ثابت بات نہیں کہ مطلب یہ نارملی پتھر شمار کریں گے، اس کو بعد میں تعمیر کرتے ہوئے اس کو اندر لگا دیا گیا۔ اللہ بہتر جانے، بس ایک پتھر ہے، لیکن جنت سے آیا پتھر ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ کلپ ملاحظہ کیا آپ نے؟ اب یہ بھائی صاحب کتنی خود اعتمادی سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام میں تو کوئی ایسی بات ثابت ہی نہیں ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ یہ تو بنی اسرائیلیوں کی باتیں ہیں جو مسلمانوں میں معروف اور مشہور ہو گئیں۔ اور پھر امام ترمذی کے بارے میں کتنا سخت جملہ کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی متساہل ہیں، حالانکہ امام ترمذی کی جلالت علمی پر امت کا اتفاق ہے۔ آپ کی سنن ترمذی کتب 6 میں شمار ہوتی ہے۔ اس وقت نہیں ہے کہ امام ترمذی کے مقام و مرتبے پر ہم کلام کریں، مسلمانوں میں یہ بات بالکل معروف اور مشہور ہے کہ آپ کا مقام علمی کیا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ امام ترمذی متساہل ہے، انہوں نے تساہل کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی امت کے جلیل القدر محدثین کے بارے میں اتنا رقیق جملہ کہنا، اتنی ہلکی باتیں کرنا، یہ کس قدر جو ہے وہ بے باکی کے اوپر مشتمل باتیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے ان احادیث کو پیش کریں گے، اور مستند کتابوں سے پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب غلط بیانی کیا کی گئی ان کی جانب سے؟ وہ یہ کی گئی کہ امام ترمذی نے جب اپنی سنن کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اس کے بعد مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ اب میں اسے کیا کہوں؟ غلط بیانی کہوں یا کس بیانی کہوں؟ غلط بیانی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کے فہم کا قصور ہے، کہ یہ امام ترمذی کی جانب اس بات کو منسوب کر رہے ہیں کہ امام ترمذی سے پہلے امت میں گویا کوئی ایسی حدیث تھی ہی نہیں، امام ترمذی پہلے بندے ہیں کہ جو وہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، امام ترمذی اپنی سنن میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، مگر امام ترمذی سے پہلے اسانید صحیحہ کے ساتھ یہ حدیث کتب احادیث میں موجود تھی، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سند صحیح کے ساتھ متعدد مقامات پر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، اور حضرت انس بن مالک کے حوالے سے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور مسند کے اندر جو حدیث ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ میرے سامنے مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور یہ جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 2 ہے۔ تحقیق اس میں کی ہے احمد محمد شاکر نے۔ ٹھیک ہے جی،
اس کے جناب پیج نمبر جو ہے وہ 566 پر آ جاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2796۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے جو ہے امام احمد بن حنبل یہ روایت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا یونس حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحجر الاسود من الجنہ وكان اشد بیادا من الثلج حتى سودته خطايا اہل الشرک۔ اب حدیث کے بیان فرماتے ہیں، حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے ہے، یعنی جنت سے نازل ہوا ہے، اور یہ بہت سفید تھا، یعنی کہ برف سے زیادہ سفید تھا، یہاں تک کہ مشرکین کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل لے کر آئے۔ اب یہ بات کرنا کہ امام ترمذی پہلے بندے ہیں کہ جو اس روایت کو لے کر آئے ہیں، کس قدر غلط ہے، بلکہ مسند میں امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں، حضرت انس بن مالک کے طریق سے بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں، وہ موقوف ہے اور یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سند بالکل صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل اسے لے کر آئے ہیں، اور اس کے جو راوی ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے کلام کرتے ہیں، مگر پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ تمام صحیح اسانید کے ساتھ احادیث کو پیش کر دوں۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے مسند احمد کی جلد نمبر 8 میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں حضرت انس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل روایت لے کر آئے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر میرے پاس ہے 621، حدیث نمبر ہے 13879۔ حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن انس قال الحجر الاسود من الجنة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حجر اسود جنت سے ہے، یعنی کہ جنت سے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی، یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی سند صحیح کے ساتھ حدیث ہی موجود نہیں ہے، محققین نے اس کا رد کر دیا ہے، ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ ہمیں معلوم ہو کہ حجر اسود جنت سے ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیلیوں کی باتیں ہیں، یہ کس قدر غلط ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل امام ترمذی سے پہلے متعدد مقامات پر اپنی مسند میں ان روایات کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی بالکل سند صحیح کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت انس والی جو روایت ہے یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اچھا، یہ ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، یعنی مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس والی جو روایت امام احمد بن حنبل لے کر آئے ہیں، وہی روایت جو ہے وہ امام نسائی اپنی سنن کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ باب قائم فرمایا ہے ذکر الحجر الاسودی، اس میں حدیث نمبر ہے 2937، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی روایت ہے کہ اخبرانی ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا موسیٰ بن داود عن حماد بن سلمہ عن عطاء بن سائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحجر الاسود من الجنة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے ہے۔ اب یہ جو روایت ہے جسے امام نسائی لے کر آئے ہیں، یہ بھی بالکل سند صحیح کے ساتھ آپ اسے لے کر آئے ہیں، اور حماد بن سلمہ کے طریق سے جو عطا بن سائب سے آپ نے روایت فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اسی روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ حماد بن سلمہ نے عطا بن سائب سے روایت کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سند ہے عطا بن سائب کی حماد بن سلمہ کے طریق سے، یہ بالکل سند صحیح ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ صحیح سند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا مسند امام احمد بن حنبل کے دو حوالے ہم نے آپ کو پیش کیے، حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ٹھیک ہے، امام نسائی نے بھی جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب آ جائیے جناب، یہ جو ہے وہ شرح السنہ ہے، امام بغوی کی شرح السنہ، ٹھیک ہے، جلد نمبر ہے میرے پاس 2 اور دار ابن حزم کی ہے، تحقیق اس میں شعیب ارناؤت کی ہے۔ جو یہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ شعیب ارناؤت سے انہوں نے آخری عمر میں رجوع کر لیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ شعیب ارناؤت نے حضرت انس والی جو روایت ہے مسند کی، اس کے بارے میں یہ تحقیق بیان فرمائی کہ امام مسلم اور امام بخاری کی شرط کے مطابق حضرت انس والی روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا جی، یہ شرح السنہ میں امام بغوی لے کر آئے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنتی، کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس حدیث پر تحقیق کس نے کی ہے؟ شعیب ارناؤت نے، اور اس کو برقرار رکھا ہے کہ یہ بالکل سند صحیح کے ساتھ ہے۔ مسند احمد میں بھی جو حماد بن سلمہ کے طریق سے روایت ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور امام بغوی جو روایت لے کر آئے یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اب یہ میرے پاس ہے صحاح الاحادیث فی متفق علیہ اہل الحدیث، ٹھیک ہے جی، اس کا جلد نمبر میرے پاس 8 ہے یہ کتاب، اور اس پر دعویٰ کیا کیا گیا ہے اس کتاب میں؟ دیکھیں جی، ھذا الکتاب لیس فیہ حدیث ضعیف، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جلد نمبر 8 ہے، دار کتب العلمیہ، اور آ جاتے ہیں جناب جو ہے وہ اس کے صفحہ نمبر 276 پر۔ اب یہاں پر یہ روایات انہوں نے جمع کی ہیں، اور 4 طرح کی روایتوں کو لے کر آئے ہیں جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، اور ان 4 روایتوں میں سے 3 کے بارے میں انہوں نے حکم لگایا ہے صحیح ہونے کا، اور ایک روایت پر انہوں نے حکم لگایا ہے حسن کا، یعنی امام ترمذی نے سنن ترمذی میں کیا بیان فرمایا تھا کہ وہ حدیث حسن صحیح ہے، تو بعض طرق سے حسن ہے اور بعض طرق سے صحیح ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ 4 مرتبہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، 3 جو روایات ہیں اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے، اور ایک روایت کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے، اور اس کتاب میں دعویٰ کیا کیا گیا ہے کہ ھذا الکتاب لیس فیہ حدیث ضعیف، کہ اس کتاب میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حدیث تو اسلام میں ثابت ہی نہیں ہے، یہ کس قدر غلط ہے۔ یعنی ہم آپ کے سامنے مستند کتابیں پیش کر رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے حضرت انس والی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت سند صحیح کے ساتھ ہے، امام نسائی سند صحیح کے ساتھ لے کر آئے ہیں، امام بغوی سند صحیح کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی جو ہے وہ 3 روایتوں کے اوپر صحیح کا حکم ہے اور ایک کے اوپر حسن کا حکم ہے، تو پھر یہ کیسے بات درست ہو سکتی ہے کہ اسلام میں تو اس حدیث کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ اور یہ بات کہنا کہ جنت سے نازل ہوا ہے حجر اسود، یہ بنی اسرائیلیوں کی طرف سے ہم میں آیا ہے، یہ کس قدر جو ہے وہ غلط بیانی ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، یعنی جو کتابیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کسی حدیث پر کوئی تحقیق پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی تحقیق تبھی ثابت ہوگی نا آپ کی کہ جب آپ یہ ساری کتابیں پڑھیں گے۔ جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے ہی نہیں، اور گوگل کے اوپر جو آپ کے سامنے کسی کی تحقیق ظاہر ہو رہی ہے اس کو پڑھ کر آپ اپنا موقف بنا کر لوگوں کو پیش کرنا شروع کر دیں گے، تو امت شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ مستند کتابیں پیش کی جس میں سند صحیح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں امام ترمذی کی روایت کی طرف۔ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ امام ترمذی کی جو سند ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس لیے جناب جو ہے وہ اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی سے پہلے بھی یہ حدیث محدثین نے بیان کی اور سند صحیح کے ساتھ بیان کی۔ اب آتے ہیں امام ترمذی۔ امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت لے کر آئے ہیں، وہ روایت جو ہے جریر نے عطا بن صائب سے روایت کی ہے۔ اچھا، اب عطا بن صائب کون ہے؟ عطا بن صائب پر جو ہے وہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے کلام کریں گے، مگر اس سے پہلے جان لیں کہ حضرت عطا بن صائب ایک ثقہ راوی ہیں، قابل اعتماد ہیں، متقی ہیں، اور کتب 6 کے راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ بخاری کے روات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بالکل ثقہ اور لائق اعتبار ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب 6، امام ذہبی کی۔ اب یہ امام ذہبی کی کتاب ہے الکاشف، اس میں امام ذہبی عطا بن صائب کے حوالے سے حضرت امام احمد بن حنبل کا قول لے کر آئے ہیں۔ حضرت امام احمد کیا فرماتے ہیں عطا بن صائب کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں ثقۃ رجل صالح یختم القرآن کل لیلۃ، یعنی یہ ثقہ راوی ہیں، نیک اور صالح مرد ہیں، اور ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو عطا بن صائب ہیں، ترمذی میں جریر نے عطا بن صائب سے روایت کیا ہے، مگر یہ متقی پرہیزگار ثقہ راوی ہیں، لیکن ہوا یہ کہ آخری عمر میں جا کر یعنی بڑھاپے میں جا کر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو مختلط کہا گیا کہ یہ راوی مختلط۔ اب مختلط راوی وہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں جا کر یہ کسی اور بھی وجہ سے حافظہ کمزور ہو چکا ہو۔ تو عطا بن صائب متقی پرہیزگار ثقہ راوی ہیں، مگر آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، اس وجہ سے محدثین نے انہیں مختلط کہا۔ اور مختلط کا حکم یہ ہوتا ہے محدثین کے نزدیک کہ اختلاط سے پہلے کی جو ان کی روایات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مقبول ہوتی ہیں، لیکن اختلاط کے بعد کی یعنی سوئے
حفظ کے بعد کی جو ان کی روایات ہوتی ہیں اس پر محدثین صحت کا حکم نہیں لگاتے۔ اب جو ترمذی کی روایت پر اگر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے ہیں جریر کے طریق سے، کہ جریر نے عطا بن سائب سے روایت کیا۔ اب جریر وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے اختلاط کے بعد عطا بن سائب سے روایت سنی، یعنی حدیث سنی، اس لیے اس سند کے اوپر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہاں چونکہ اختلاط کے بعد روایت سنی ہے تو وہ سند مضبوط نہیں ہے۔ لیکن محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کی روایت کی تائید دیگر طرق سے ہو جائے تو پھر جو اس میں تھوڑا بہت شبہ پیدا ہو گیا تھا وہ شبہ دور ہو جاتا ہے اور وہ ضعف کے مقام سے نکل کر حسن کے درجے میں حدیث آ جایا کرتی ہے۔ یہی بات جو ہے وہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری میں بیان فرمائی ہے۔ تو اب دیکھیں مسند امام احمد والی جو سند آپ کے سامنے ہم نے پیش کی نا، اس میں جریر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں حماد بن سلمہ نے عطا بن سائب سے روایت کیا ہے، وہ سند بالکل صحیح ہے۔ لیکن ترمذی والی جو روایت ہے اس میں جریر نے عطا بن سائب سے روایت کیا ہے اور عطا بن سائب سے جریر نے اختلاط کے بعد سنا ہے، تو اس لیے وہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا، مگر یہ رفع ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ سنن ترمذی کی جو سند اور روایت ہے اس کی تائید دیگر طرق سے ہو جاتی ہے، اور جب تعدد طرق کی وجہ سے ایک ضعیف حدیث کی تائید ہو جائے تو وہ مقام ضعف سے نکل کر قوی ہو جایا کرتی ہے اور حسن ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات امام ابن حجر عسقلانی الفتح الباری میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ الفتح الباری کی جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، بخاری کی شرح ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی کون ہے؟ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی متاخرین میں آپ کا مقام امیر المومنین فی الحدیث کا ہے۔ سنن ترمذی والی روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اخرجہ الترمذی وصححہ، یعنی امام ترمذی نے یہ حدیث کہ نازل الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، اسے اپنی سنن کے اندر روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ آگے فرماتے ہیں وفیہ عطاء بن سائب، اس سند کے اندر عطاء بن سائب راوی ہیں، وہو صدوق، اور وہ صدوق ہیں، قابل اعتبار ہیں، لیکنہ اختلط، لیکن آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، یعنی بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ جریر ممن سمع منہ بعد اختلاطہ، اور جریر وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے عطا بن سائب سے اختلاط کے بعد روایت سنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اعتراض بن سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ روایت قوی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں لیکن لہ طریق اخری، لیکن اس حدیث کے دوسرے طریق بھی ہیں، دوسری اسانید بھی ہیں، فی صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں، فیقوی بہا، اور صحیح ابن خزیمہ میں جو طریق بیان کیے ہیں امام ابن خزیمہ نے، ان طرق کی وجہ سے امام ترمذی کی جو سند ہے وہ قوی ہو جاتی ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں وقد رواہ النسائی من طریق حماد بن سلمہ عن عطا، اور امام نسائی نے حماد بن سلمہ کے طریق سے روایت بیان کی، یعنی حماد بن سلمہ نے عطا بن سائب سے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہی سند جو ہے وہ مسند کے اندر امام احمد بن حنبل بھی لے کر آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَرَوَاهُ النَّسَائِي مِن طَرِيقِ حماد بن سلمہ عن عطا مختصراً وَلَفْظُهُ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، پھر آگے فرماتے ہیں وَحَمَّاد مِمَّن سَمِعَ مِنْ عطا قبل الاختلاط، اور حماد بن سلمہ وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے عطا بن سائب سے اختلاط سے پہلے روایت سنی ہے، احادیث سنی ہے، یعنی سوء حفظ میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کی جو روایات ہیں تب حماد بن سلمہ نے ان سے وہ روایات لی ہیں، تو لہٰذا جس سند میں حماد بن سلمہ نے عطا بن سائب سے روایت لی ہے وہ سند بالکل صحیح ہے، اور یہی سند جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور یہی امام نسائی لے کر آئے ہیں، تو وہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ اور امام ترمذی والی جو سند ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے صحیح ابن خزیمہ سے، کہ دیگر طرق جو ہے وہ امام ابن خزیمہ اس کے لے کر آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مسند میں اور نسائی کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت موجود ہے اس میں حماد بن سلمہ نے روایت کیا ہے عطا بن سائب سے، اور یہ سند بالکل صحیح اور درست ہے۔ یہ جناب صحیح ابن خزیمہ کہ جس سے تائید ہو جاتی ہے امام ترمذی کی سند کی، یعنی روایت کی، اور وہ قوی ہو جاتی ہے۔ یہ جلد نمبر میرے پاس 3 ہے، دار کتب العلمیہ، صفحہ نمبر اس کا ہے 193، اور یہاں پر یہ 2 سندیں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہی ہے جریر سے کہ جریر نے عطا بن سائب سے روایت کی، اور دوسری سند یہ لے کر آئے ہیں وحدثنا محمد بن موسیٰ الحرشی وزیاد بن عبداللہ حدثنا عطاء بن سائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزل الحجر الاسود من الجنہ،
ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور سند لے کر آئے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں، امام ابن خزیمہ، جس کی وجہ سے امام ترمذی کی جو سند ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا اور صحیح قرار دیا۔ صحیح کس اعتبار سے کہ جریر کے علاوہ جو ہے وہ حماد بن سلمہ نے بھی عطا بن سائب سے روایت لی ہے، اور وہ والی جو سند ہے وہ بالکل قوی ہے، بالکل مضبوط ہے، وہ اس لیے کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے۔ اچھا جی، اب اس بات کی تائید جو ہے وہ امام قسطلانی بھی کرتے ہیں کہ امام ترمذی کی جو سند ہے وہ قوی ہو جاتی ہے صحیح ابن خزیمہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ارشاد الساری بخاری کی شرح ہے، جلد نمبر 4، دار کتب العلمیہ، صفحہ نمبر اس کا ہے 118۔ اس میں اسی بات کو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ امام ترمذی کی جو روایت ہے وہ اس میں عطا بن سائب ہیں، وہ صدوق، اور وہ صدوق ہے، الا انہ اختلاط، مگر یہ کہ آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا۔ وہ جریر ممن سمع منہ بعد اختلاطہ، اور جریر وہ ہیں کہ جنہوں نے اختلاط کے بعد ان سے روایت لی۔ لیکن لہ طریق اخری فی صحیح ابن خزیمہ، لیکن اس کے دیگر طرق بھی ہیں جو صحیح ابن خزیمہ میں ہیں، اس سے اس کو تقویت مل جائے۔ اسی طرح مسند میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے وہ موقوف بیان کی گئی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق بالکل صحیح روایت ہے، اور اس حدیث کا مرفوع ہونا امام ابن عبد البر نے الاستذکار میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس الاستذکار امام ابن عبد البر کی، یہ جناب 1000 سال پرانے بزرگ ہیں، جلد نمبر میرے پاس 4 ہے، اور ان تمام روایات کو یہ یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ جس میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ساری روایات اس میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں آخر میں فیصلہ بھی فرمایا ہے۔ تو جو مسند والی روایت ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موقوفاً بیان کی گئی ہے، اس کا مرفوع ہونا یہاں پر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ان قتادہ حدثہ ان انس بن مالک حدثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحجر الاسود من حجارۃ الجنہ، کہ قتادہ نے بیان فرمایا کہ حضرت انس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری روایات لے کر آئے ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو بھی یہ لے کر آئے ہیں، اور آخر میں یہ فیصلہ کیا فرماتے ہیں؟ ان تمام روایات کو بیان کرنے کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں کہ کل ما ذکرنا فی الحجر الاسود قد جاء عن السلف علی حسب ما وصفنا وهو الصواب عندنا واولی من قول من شذ فقال انه من حجارۃ الوادی۔ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث ہم نے سلف کے حوالے سے یہاں پر بیان کی ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح ہم نے اس کو بیان کیا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، اور یہی ثواب ہے ہمارے نزدیک، یہی درست ہے ہمارے نزدیک، اور یہی اولا ہے برخلاف ان کے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وادی کا ایک پتھر ہے۔ یعنی یہ کہنے والا کہ یہ وادی کا کوئی پتھر ہے، یہ قول شاذ ہے، مردود ہے، متروک ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اولا یہی ہے، ثواب یہی ہے، درست یہی ہے جو صحابہ سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ حجر اسود جنت سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ الاستذکار میں امام ابن عبد البر اس کو تفصیل سے لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں محققین تو یہ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محققین علماء نے ان احادیث کو رد کر دیا ہے، اسلام میں یہ روایات ہیں ہی نہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ کون سے محققین ہیں کہ جنہوں نے رد کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا نام محقق رکھ دیا ہے اس اصول کے مطابق کہ آپ ہمیں حاجی کہیے ہم آپ کو نمازی کہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ محققین تو یہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے آپ کے سامنے سند صحیح کے ساتھ ہم نے روایات پیش کی، اسی طرح جو ہے وہ امام بغوی کے حوالے سے، امام نسائی کے حوالے سے، امام ابن حجر عسقلانی کا فیصلہ آپ کے سامنے پیش کیا، امام قسطلانی کا قول پیش کیا، اسی طرح آپ دیکھیں یہ جناب جو ہے وہ کاشف کے حوالے سے، الکاشف کے حوالے سے عطا بن سائب کے جو مقام و مرتبہ ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ بیان کیا کہ ثقہ راوی ہیں۔ پھر الاستذکار میں امام ابن عبد البر نے تفصیلی کلام فرما دیا کہ یہی اولا ہے، یہی ثواب ہے کہ جنت کا پتھر ہے۔ تو پھر آپ کے پاس وہ کون سے محققین ہیں کہ جن کے نزدیک اسلام میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں؟ کبھی آپ جو ہے وہ مفسرین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غلط تفسیریں بیان کی گئی ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ تو آپ کون سے منہج کو فالو کر رہے ہیں؟ کس منہج کے اوپر آپ چل رہے ہیں؟ آپ کیوں مسلمانوں کے جو مسلمات ہیں کہ جو ان کے مقدسات ہیں ان کو مشکوک بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ آپ سواد اعظم کے منہج سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی تحقیق سننے کے بعد اگر کوئی مسلمان مطاف میں اور طواف کر رہا ہو اور وہ حجر اسود کو دیکھے تو اس کے دل میں کیا عقیدت حجر اسود کی ہوگی کہ یہ تو ایک عام سا پتھر ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت سے نازل ہوا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے،
تمام مسلمان جو وہاں پر جاتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو مس کر لیا جائے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک پتھر ہے اور کوئی جنت سے نازل نہیں ہوا، وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مسلمانوں کے بچوں میں، ان نوجوانوں میں شکوک و شبہات مت پیدا کریں، ان کے ذہن کو الجھاؤ کا شکار مت کریں، ان کو تشویش میں مبتلا مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم مسلمین کے منہج کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔